بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 5ویں پشت میں تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی پوری زندگی لوگوں کو نصیحت کرنے اور صحیح راستہ دکھانے میں صرف ہوئی۔ وہ لوگوں کو گناہوں سے دور اور اللہ کے قریب کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ وہ اپنی پوری زندگی لوگوں کی بھلائی میں گزار دیا کرتے ہیں۔ ایک وقت آیا جب حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے سبھی چاہنے والے بابل کو چھوڑ کر مصر کی طرف چل نکلے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے چاہنے والے مصر میں بھی لوگوں کو تعلیم دینا شروع کر دیا اور لوگوں کو گناہ چھوڑ کر صحیح راستہ پر چلنے کی دعوت بھی دی۔ لوگوں کو سچائی کی طرف بلانے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی نصیحت کرتے، لوگوں کو صدقہ اور زکوٰۃ دیتے کہتے تاکہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی جا سکے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوگوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھایا۔ جب قابیل کی اولاد شیطان کے بہکاوے میں گمراہ ہو گئی اور کفر اور شرک میں پھنس گئی، یہاں تک کہ نکاح کی رسم ادا کرنے بجائے حرام کاری اور گندگی میں پھنس گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ بہت سے لوگوں کو ان کی بات مان لی اور انکار اور کفر کا راستہ چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر چل پڑے اور نیکی اور سچائی کے پابند ہو گئے۔ جو لوگ گمراہی اور کفر کے اندھیروں میں ہی بہتر سمجھتے تھے، ان کے دلوں پر حضرت ادریس علیہ السلام کی نصیحت کا اثر نہ ہوا۔ وہ لوگ اسی گمراہی میں بھٹکتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام لوگوں کو کہتے، ایک خدا کو مانو اور اسی کے ہی پابند ہو، لیکن جو لوگ گمراہی اور کفر کے اندھیروں میں ہی بہتر سمجھتے، ان کے دلوں پر حضرت ادریس علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ وہ لوگوں کو اسی طرح گمراہی میں بھٹکتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام لوگوں سے کہتے، ایک خدا کو مانو اور اسی کی عبادت کرو، اسی کے حکم پر چلو۔ ان کی شریعت میں جتنے نماز روزے مقرر تھے، لوگوں سے ان کا پابند بننے کو کہتے۔ زکوٰۃ دینے کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر لوگوں کو نصیحت کرتے۔ پاک صاف رہنے کو کہتے، حق اور انصاف پر چلنے کی ہدایت فرماتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام خود اتنی عبادت کرتے تھے کہ ہر دن 1000 سے زیادہ بار تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ ان کے پاس فرشتے آتے جاتے اور وہ ان کی سنگت میں رہنا پسند کرتے۔ ان کے بھلے کام اتنے تھے کہ ان کی برابری تمام مخلوق کی بھلائیاں ملا کر بھی نہ کی جا سکتی تھی۔ یہ بات آسمان تک پہنچی، فرشتوں میں کانا پھوسیاں شروع ہو گئیں۔ اللہ سے اجازت لے کر حضرت اجرائیل صحیح صورت جاننے کے لیے زمین پر تشریف لائے۔ حضرت اجرائیل انسان کی شکل میں ادریس علیہ السلام کے پاس کئی دن رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ آدمی نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے، ایسا تو نہیں یہ فرشتہ ہو؟ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو اجرائیل ہے، یعنی موت کا فرشتہ، تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، موت کا شربت پینا چاہتا ہوں، مجھے چکھاؤ۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ سے اجازت مانگی اور اجازت لے کر انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح مبارک کو قبض کر لیا اور ان کی روح مبارک کو ان کے قلب یعنی دل میں ڈال دی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو جنت اور دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، مجھے ان کی سیر کراؤ۔ حضرت اجرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو اپنے پروں پر بٹھایا، پھر دوزخ کی سیر، اس کے بعد جنت کی نعمتوں کی سیر کرائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب حوروں اور محلوں، باغوں اور نہروں کی سیر کر چکے تو حضرت اجرائیل سے کہا، اب میرے ساتھ جنت سے باہر چلیے اور میں اس مکان سے باہر آئیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو قانونی الہی کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ایک پیڑ کا تنا پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، جب تک پیدا کرنے والا جنت دوزخ کے اس امتحان سے مجھ کو نہ نکالے گا، میں ہرگز باہر نہ جاؤں گا۔
اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ان دونوں کے قصے کے فیصلوں کے لیے بھیجا۔ پہلے حضرت اسرائیل نے تمام حالات کہے، پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے تاکہ وہ موت پر موت کے لذت کا کڑوا شربت چکھا، اور تمہیں سے یعنی دوزخ میں جائیں گے مطابق دوزخ میں داخل ہوگا، اور اس رحیم کریم اللہ کے حکم سے جیسا کہ اس کو کہا گیا ہے اس میں یعنی جنت میں وہ نکلیں گے نہیں۔ میں جنت میں داخل ہوا ہوں، اس لیے یہاں سے نکلنے کا کوئی سوال ہی نہیں، صرف اسرائیل کے کہنے بغیر خدا کے حکم میں یہاں سے نہیں لوٹوں گا۔ اسی وقت غیب سے ایک آواز آئی، یعنی میرے ہی حکم سے داخل ہوا ہے اور میرے ہی حکم سے یہ کام کیا، اسی لیے اسی کی طرف ہے۔ کاف اخبار سے روایت ہے کہ اس آیت سے مراد ہے کہ رفعً مکانً علیٰ، ہم نے اسے بلند جگہ بیٹھایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں جن کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام جنت سے باہر آئے اور چھٹے آسمان میں فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگ گئے، اور جب تک خدا کا ارادہ ہے وہاں موجود ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، گہما رنگ تھا، مناسب قد تھا، وہ زیادہ تر خاموش رہتے، چلتے وقت ان کی نظر قدموں پر ہی رہتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، تین نیکیاں اہم ہیں، غصے پر نرمی، تنگی میں دان کرنا، قابو پانے پر معاف کر دینا۔ عقل مند آدمی وہ ہے تین آدمیوں سے ہلکا پن نہ کرے، ایک تو بادشاہ سے، دوسرے عالموں سے، تیسرے دوستوں سے، اس لیے کہ بادشاہ کی گستاخی میٹھے عیش کی کڑواہٹ جیسی ہے، عالموں کو حقیر سمجھنے میں دین کا، اور دوست کو ہلکا پن سمجھنے میں بے مربتی اور نفرت کرنے کی چیز ہے۔ فرمایا کہ آدمی کو چاہیے مصیبت میں صبر کرے، طبیعت میں جماؤ پیدا کرے۔ ویڈیو پوری دیکھنے کے لیے شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔